جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جملہ فعلیہ کے متعلق سبق پڑھ رہے ہیں۔ اس کے متعلق ہم نے پڑھا تھا پچھلے سبق میں کہ جملہ فعلیہ ہر فعل کے بعد اس کا فاعل ہوتا ہے، اور جملہ فعل کا فاعل عربی کے اندر حالت رفع میں یعنی مرفوع ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے اس کی جو کنجوگیشن تھی یعنی اس کی تصریف جو تھی اس کے دو حصے کیے تھے۔ پہلے حصے میں وہ دو لفظ صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4، اور پھر اس کے بعد یہ باقی 12 صیغے۔ جو پہلا حصہ ہے وہ ہے صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4 والا۔ ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کا فاعل وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیں، اس کا فاعل ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر دونوں ہو سکتا ہے، یہ صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4 کا۔ مگر جو باقی 12 صیغے ہیں، ان کا فاعل جو ہے ہمیشہ وہ ضمیر کی صورت میں ہوگا۔ یہ یہاں سے لے کے یہ سارے ان کا فاعل ضمیر کی صورت میں ہوگا۔ دیکھیں جی، اب اس کے بعد آپ نے اس اعتبار سے یہ سارا کام شروع کر دینا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، حامد اور محمود نے کھایا۔ تو آپ جانتے ہیں ترتیب ہے، سب سے پہلے فعل ہوتا ہے۔ تو اس حامد اور محمود نے کھایا، تو کھانا فعل ہے، تو پاسٹ کا ہے، اور اس کا فاعل جو ہے وہ سامنے موجود نظر آ رہا ہے، ظاہر ہے، حامد اور محمود۔ تو آپ پکی بات ہے یہ جو دو صیغے ہیں ان میں سے کوئی ایک لگے گا۔ حامد اور محمود مذکر ہیں، تو ہم پھر یہاں پہ پہلا صیغہ جو ہے واحد مذکر غائب والا وہ لگائیں گے، اور وہ کیا صیغہ جی؟ کھانے کو کہتے ہیں اکل۔ تو اکلا ایکٹیو وائس چل رہا ہے نا، پیسیو وائس تو ہم نے بھی شروع ہی نہیں کی ہے۔ تو اکلا حامد و محمود، دیکھ لیں جی، اکلا حامد و محمود فاعل ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر حالت رفع میں دن اور دن حالت رفع میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے دوسرا، زینب اور مریم نے کھایا۔ اب دیکھیں اس میں بھی فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے، ضمیر نہیں ہے، زینب اور مریم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی آئے، لیکن یہ مونس ہیں، زینب اور مریم دونوں یہ مونس ہیں، تو یہاں پہ چوتھا صیغہ لگے گا، یعنی وہ دو صیغے جن میں اس میں ظاہر ہو سکتا ہے فاعل، ان میں سے دوسرے والا۔ اکلت زینب و مریم۔ آپ پوچھیں گے کہ بھی اوپر حامدن اور محمودن ہے، اس کے اوپر تنوین تھی، زینبون اور مریم آیا ہے، اس پہ تنوین نہیں ہے۔ تو آپ پڑھ چکے ہیں یہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کے اندر یہ عربی مونس نام ہے، اور عربی مونس نام جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا اعراب تنوین نہیں آ سکتی ان کے اوپر۔ اس کے بعد ہے نیچے جی، اب اس کے بعد آپ نے دیکھیں اس نے مارا، لفظ ہے اس نے مارا، تو آپ کو پتہ ہے اس کا کیا فاعل ہوگا؟ اس نے مارا، اس کا فاعل ہوگا اس کا اس نے مارا، اس نے مدد کی، یہ غلط لکھا ہوا ہے، اس کا درست کر لیتا ہوں میں۔ اس نے مدد کی، تو آئے گا اس کے لیے نصرہ۔ ظاہر بات ہے نصرہ اس وجہ سے آئے گا کیونکہ اس نے مدد کی۔ اگر ہوتا نا کسی زید نے مدد کی تو آتا نصر زیدن، تو جب مدد اس نے کی ہے تو پھر اس کے اندر فاعل ہوا ہے۔ یعنی اگر آپ یوں کہہ لیں کہ اگر صرف نصر آئے گا تو اس کے اندر اس کا فاعل چھپا ہوا ہوگا، اگر اس کے بعد کوئی اور نون آ جائے گا تو وہ فاعل اس کا چھپا ہوا نہیں بلکہ ظاہر ہوگا۔ جس طرح مثال کے طور پہ ہے نصر المسلم، مسلمان نے مدد کی، اور جب ہو دو مسلمانوں نے مدد کی تو اس کے لیے کیا آئے گا جی؟ یہاں پہ اس کا فاعل ظاہر ہے، دو مسلمانوں کو کہتے ہیں المسلمان، مثنیٰ ہے نا، اعراب مثنیٰ والا ہے، اور حالت رفع میں ہے۔ مثنیٰ کا حالت رفع الف نون کے ساتھ آتا ہے، حالت نصب اور حالت جر یا نون کے ساتھ آتا ہے، یعنی آخری حرف پہ زبر اور یا نون۔ حالت رفع مسلمان، حالت نصب مسلمین، اور حالت جر بھی مسلمین، لیکن یہ مسلمان آ رہا ہے یہاں پہ، یہ حالت رفع ہے، اور یہ فاعل بن رہا ہے اس لیے حالت رفع میں ہے۔ لے جی، اب میں آپ کو اردو میں کہہ رہا ہوں کہ دو مسلمانوں نے مدد کی، تو یہاں پہ ظاہر ہے
اسم جو ہے ضمیر نہیں ہے، تو آپ کو پتہ ہے یہ جو دو سیغے ہیں ان میں سے کوئی ایک آئے گا۔ پہلا سیغہ مذکر ہے، دو مسلمان، تو اس لیے پہلا سیغہ استعمال ہو جائے گا نصر، نصر المسلمان، نصر المسلمان۔ اب میں کہتا ہوں جی بہت سارے مسلمانوں نے مدد کی، یعنی جمع کا لفظ بول رہا ہوں، بہت سارے مسلمانوں نے، تو بہت سارے مسلمانوں کو کہتے ہیں المسلمون، المسلمون جمع مذکر سالم بن رہا ہے۔ اور حالت رفع میں آپ جانتے ہیں کہ جمع مذکر سالم کا حالت رفع واو نون کے ساتھ ہے، حالت نصب اور جر یا نون کے ساتھ ہے، یعنی کہ حالت رفع میں یا مسلمون، حالت نصب اور جر میں یا مسلمین، مسلمین۔ تو ان سب مسلمانوں نے مدد کی، تو پیچھے فاعل ظاہر ہے، ضمیر نہیں ہے، تو یہ پہلا صیغہ لگ جائے گا نصر المسلمون۔ اس طرح میں کہتا ہوں کہ جی اس ایک عورت نے مدد کی، یہاں پہ فاعل بالکل سامنے ہے، تو مسلم فاعل سامنے ہے یعنی مسلماتو ہے، تو پیچھے لگ جائے گا نصرت۔ پھر دوسرا ہے دو عورتوں نے مدد کی، تو نصرت المسلمتان، اور میں کہتا ہوں کہ سب عورتوں نے مدد کی تو نصرت المسلماتن، مسلماتن، کیونکہ حالت رفع ہے نا، فاعل سارے مرفوع ہوتے ہیں، تو جمع مونس اس کے شروع میں الف لام ہے، تو یہ مسلماتن نہیں ہوگا جی، صرف ایک آئے گا مسلماتو، صرف اس تا پہ پیش ہے کہ جی مسلماتو۔ دیکھیں جی آگے، کافروں نے قتل کیا، کافروں نے قتل کیا۔ اب قتل کرنا فعل ہے، ایکشن ہے، اور پاسٹ ہے، اور اس کا فاعل سامنے موجود ہے کافروں، تو اس لیے آ جائے گا قتل، پہلا ہی آئے گا قتل، یعنی کہ قتل الکافرون، قتل الکافرون۔ پھر میں کہتا ہوں جی داؤد نے قتل کیا، داؤد نے قتل کیا۔ قتل کرنا فعل ہے، کرنے والا جو سبجیکٹ ہے یعنی کہ ایکٹر ہے وہ داؤد ہے، تو ہو جائے گا جی قتل داوود، قتل داوود۔ یہاں پہ دال پہ پیش کیوں ہے، دو پیشے کیوں نہیں ہیں، حالانکہ حالت دو پیش ہونی چاہیے تھی، تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غیر منصرف ہے، اور ہم پڑھ چکے ہیں 5 نبیوں کے علاوہ باقی تمام انبیاء کے نام غیر منصرف ہیں، اور غیر منصرف کے آخر میں تنوین نہیں آتی ہے، سنگل اعراب آتا ہے۔ لیکن جی یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی، آپ نے پریکٹس کر لی، ہم نے پہلی بات تو یہ پڑھ لی کہ 2 قسمیں ہوتی ہیں تصریف کی، پہلی قسم میں 2 صیغے ہیں، پہلا اور چوتھا، یعنی واحد مذکر غائب، واحد مونس غائب، اور یہ اس میں ضمیر اور اس میں ظاہر دونوں آ سکتے ہیں۔ جب آگے کوئی لفظ نہیں ہوگا، صرف ایک لفظ ہوگا، تو وہاں پہ اس میں فاعل ضمیر ہوگی اور اس کا ترجمہ ہوگا اس نے مدد کی، اور جب آگے کوئی لفظ آ رہا ہوگا تو پھر ہم اس کو فاعل، اور وہ حالت رفع میں ہوگا تو پھر اس فعل کا اس کو فاعل بنا دیا جائے گا۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ ایک سے زائد چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، ایک سے زائد چیزیں بھی ہو سکتی ہیں عربی کے اندر۔ ایک سے زائد چیزوں سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے مذکر ہوں گے تو اور ظاہر ہوں گے، تو اس کے لیے بھی واحد کا استعمال ہی ہوگا۔ دیکھیں یہاں پہ کافر جمع ہے لیکن فعل واحد ہے، ہمارے پاس فعل ہی 2 ہیں، پہلا اور چوتھا، تو پہلے اور چوتھے میں سے ہم لگا سکتے ہیں، اور دوسرے کے اندر بھی جی آپ دیکھ لیں کہ ایک ہے سنگل ہے تو سنگل میں بھی ایک ہی لگا ہوا ہے قتل، جمع ہے تو یہاں بھی قتل لگا ہوا ہے، اگر مونس ہوگا تو قتلت ہو جائے گا، قتلت ہو جائے گا۔ لیں جی اگلی بات، جملہ اسمیہ میں مفعول، یہاں تک تھا صرف فاعل، اب اگلی بات ہے جملہ اسمیہ میں مفعول۔ یاد رکھیں جی، اور انگلش میں مفعول کو آبجیکٹیو کہتے ہیں، یعنی جس پہ کام کیا جا رہا ہو۔ عربی میں یہ حالت اعراب کے اعتبار سے حالت نصب میں ہوتا ہے، یعنی منصوب ہوتا ہے۔ ترتیب یوں ہوتی ہے، سب سے پہلے فعل آتا ہے، پھر اس کے بعد فاعل آتا ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مفعول آتا ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے۔ مفعول ظاہر بھی آ سکتا ہے اور ضمیر بھی آ سکتا ہے، ضمیر کو فی الحال آپ رہنے دیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف ظاہر کے بارے میں دیکھیں گے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، بڑی مشہور آیت ہے، جس کے بارے میں بڑا مسئلہ رہتا ہے عام طور پہ ہمیں، اور وہ ہے کہ قتل داود جالوتا، قتل داود جالوتا۔ یہاں قتل و غارت کی کوئی بات ہو رہی ہے، لیکن اب پتہ نہیں چل رہا کہ قتل لفظ ہے، قتل کیا، اس کے بعد داود اور جالوت 2 نام ہیں، پتہ نہیں چل رہا جی قتل کس نے کیا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے اس آیت کو اعراب غلط کر کے نہیں پڑھنا۔ پتہ ہمیں کیسے چلے گا داود اور جالوت میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیکوینس دیکھیں گے، یعنی فعل کے بعد فاعل آتا ہے،
تو یہاں پہ یہ فاعل ہے، یہ بن رہا ہوگا، لیکن یہ کچھ ضروری نہیں ہے۔ یہ تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ فعل کے بعد فاعل ہے، لیکن بہت جگہ پہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ فعل کے بعد ڈائریکٹ مفعول آ جائے اور فاعل بعد میں آ جائے۔ تو اس لیے اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مفعول منصوب ہوتا ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ مفعول منصوب ہوتا ہے، مفعول منصوب اور فاعل مرفوع۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھیں کہ قرآن مجید میں قتل داود، اچھا یہاں پہ ہم دیکھیں کہ داودو، تو داودو اس دال کے اوپر پیش ہے، اور جالوتا تا کے اوپر زبر ہے، یہ منصوب ہے اور یہ مرفوع ہے۔ لیں جی، اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنی ہے، اب اس کی مثالیں، اس میں مفعول بھی آتا جائے گا۔ حامد نے محمود کی مدد کی، مدد کرنا فعل ہے تو فاعل ظاہر ہے، تو دو سیغوں میں سے کوئی ایک سیغ آئے گا جو دو، تو یہ حامد اور محمود یہ دونوں مذکر ہیں، حامد مذکر ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ آ جائے گا پہلے والا سیغہ۔ مدد کرنا ہے نصرہ، نصرہ حامدن، حامدن آئے گا کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے، مدد کرنے والا ہے نا، تو نصرہ حامدن کس کی کر رہا ہے؟ محمود کی، تو محمودن، نصر حامدن محمودن۔ اور اگر دیکھیں صرف یوں لکھا ہو نصر حامدن، اگر صرف لکھا ہو نصر حامدن، تو آپ بتائیں یہ کیا ہوگا جی؟ اس میں تو فاعل لکھا ہی نہیں ہوا۔ جب فاعل فعل کے سامنے نہ لکھا ہو، یہ والے دو سیغے جو ہیں، تو آپ جانتے ہیں فاعل اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ہے ہوا۔ اس نے حامد کی مدد کی، اس نے حامد کی مدد کی۔ آگے دیکھیں جی، مسلمان نے قرآن پڑھا، تو پڑھنے کے لیے آتا ہے جی قرأ، قاف حمزہ اور را، قاف را اور حمزہ۔ تو اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ اس کا فاعل سامنے موجود ہے، ظاہر ہے، اس کے بعد مسلمان، تو یہاں پہ پہلا یا تیسرا چوتھا لگے گا، مذکر ہے مسلمان، تو اس لیے ہم کہہ دیں گے جی پہلا لگے گا، یعنی کہ قرأ، قرأ کس نے پڑھا جی؟ وہ حالت رفع میں ہوگا، المسلم، قرأ المسلم کس کو پڑھا ہے؟ قرآن کو، تو وہ حالت نصب میں ہوگا، القرآن، قرأ المسلم القرآن۔ اگر صرف لکھا ہو قرأ القرآن، تو آپ جانتے ہیں جب قرأ جو فعل ہے اس کے بعد کوئی اسم اس کا فاعل نہ نظر آ تو فاعل اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ ہوگا کہ اس نے قرآن پڑھا، ہوا ضمیر ہوگی کہ اس نے قرآن پڑھا۔ آگے دیکھیں جی، مسلمانوں نے کافروں کو قتل کیا، اب آپ نے یہ بنانا ہے، قتل کس نے کیا جی؟ قتل کرنا فعل ہے، قاتل، اور ظاہر فاعل اس کا ظاہر ہے، تو اس وجہ سے یہ پہلا ہی صیغہ آئے گا قاتل۔ ہاں جی، مسلمانوں نے کافروں قتل کیا، قتل کرنے والے مسلمان ہیں، تو اس کو حالت رفع میں لے آئیں، جمع مذکر سالم، المسلمون، قتل المسلمون، کس کو قتل کیا؟ المسلمون، حالت رفع میں ہے جی، اور حالت رفع جو ہوتی ہے جمع مذکر سالم کی وہ واو نون کے ساتھ آتی ہے، مسلمون۔ کس کو؟ کافروں کو، تو زیادہ کافر ہیں تو جمع آئے گا کافرین، کافرین، قتل المسلمون الکافرین۔ اور اگر صرف لکھا ہو قتلوا الکافرین، قتل الکافرین لکھا ہو، یعنی اس کا فاعل یہاں پہ نہیں، بلکہ یہ تو وہ 12 سیغوں میں سے ہے، تو اس کا فاعل جو ہے یہ واو ہے، یعنی کہ ہم ضمیر ہے، اس میں ہم ضمیر اس کا چھپا ہوا فاعل ہے کہ انہوں نے کافروں کو قتل کیا۔ جی زینب نے کتاب لکھی، تو لکھنے کے لیے آتا ہے کتبت، لیکن زینب مونس ہے تو چوتھا سیغہ استعمال ہو جائے گا کتبت زینبو، کتبت زینبو الکتابہ، کتبت زینبو الکتابہ۔ تو یہ آپ نے یہ سارے جی قوانین لکھ لیں، نوٹ کر لیں اور یاد کر لیں۔